میں سے بھی ایک آیت جو ہے پہلی وہ بہت اہم ہے اور قرآن مجید کے جو بنیادی تصورات ہیں اور اس کی جو اساسی اصطلاحات ہیں ان کے ضمن میں ایک بہت اہم اصطلاح ہے ذکر الہی، اور جس کا خاص طور پر یہاں کثیر کے وصف کے ساتھ ذکر ہوا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی عملی صورت کیا ہے۔ تو آج میں اپنے مطالعے اور فہم کی حد تک ان سوالات کا جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مضامین میں جو ربط و تعلق ہے اسے تمہیداً اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ سورہ صف کا مرکزی مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور ظاہر بات ہے کہ اس اظہار دین حق کے بھی دو ہی مرحلے ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اللہ کے دین کو غالب کر دیا، لیکن چونکہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لہذا اس مشن کی اصل تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ پورے عرضی پر اسی طرح اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین ایک انقلابی جد و جہد کی متقاضی ہے، اس میں ایک جمعیت کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی جمعیت کہ جن کی کمٹمنٹ، جن کی اللہ کے ساتھ وفاداری، جن کے لیے زندگی کا مقصد ہی یہ بن جائے کہ اللہ ہی کے لیے تن من دھن لگا دینا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کے لیے اپنی جانیں کھپا دینی ہے، یہاں تک کہ اگر اسی راہ میں موت آ جائے اور شہادت کی موت مل جائے تو گویا یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایسے لوگوں کو پکارا گیا سورہ صف میں کہ اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پا جاؤ تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور کھپا دو اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب یہ مختلف پیرایوں میں مختلف درجات میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ اگر یہ کرو گے تو جہنم سے چھٹکارا بھی ہے، مغفرت کا وعدہ بھی ہے، جنت میں داخلے کا وعدہ ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں پاکیزہ گھرانوں کا وعدہ ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، مزید برآں اس دنیا میں بھی نصرت اور فتح کا وعدہ ہے، اور سب سے بڑا وعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا۔ گویا کہ یہ انسان کے لیے روحانی طرفوں کا بلند ترین مقام ہو سکتا ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو۔ اور واپس چلیے، اگر یہ نہیں کرتے ہو تو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا بھی امید موہوم ہے، یہ تمہارا اپنا ایک مذمومہ خیال ہے۔ نمبر دو، اگر یہ نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا ایمان جو ہے اس کے ساتھ تمہارا عمل متصادم ہے، تمہارا قول کچھ اور ہے اور تمہارا فعل کچھ اور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ نمبر تین، اگر تم نے یہ روش اختیار کی تو جان لو کہ تمہارے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا جو سابقہ امت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ امت بھی اپنے آپ کو بہت برگزیدہ خیال کرتی تھی، انہیں تو بڑا زوم تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے بلکہ اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، لیکن چونکہ عملی طرز ان کا یہ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا، اور جب انہوں نے کہا کہ اب جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آؤ جنگ کے لیے، قتال کے لیے، تو انہوں نے کوڑا جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں کو کجی میں ڈالا، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تو اس وقت ان کی وہ مس شدہ ذہنیت جو ہے اس کا یہ مظہر سامنے آیا کہ انہوں نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو، جس نے کہ اعلیٰ ترین جو بھی حسی معجزات ہو سکتے ہیں انتہائی وہ انہیں دکھا دی، لیکن انہیں جادوگر قرار دیا، مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے تو انہوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھا ہی دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اور وہی لوگ ہیں جو اب اس قرآن کے نزول کے وقت بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی اب وہ درپے ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کردار ہے تمہارے لیے بطور نشان عبرت، جس کا نتیجہ یہ نکل چکا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ تو اگر تم بھی یہی روش اختیار کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تمہارا انجام بھی یہی ہے۔ یہ سورہ صف کے مضامین۔ اب سورہ جمعہ کی طرف آئیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو فدائین کی ایک
جمعیت درکار ہے اس کام کے لیے. وہ جمعیت فراہم ہوگی تبھی تو جہاد اور قتال کے مرحلے جو ہیں ان کی طرف پیش قدمی کی کوئی عملی صورت ممکن ہوگی. یہ جمعیت کیسے فراہم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ہے آپ کا وہ اساسی منہاج جو اوپر یہ اس آیہ مبارکہ میں جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے جلی الفاظ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. گویا کہ دعوت اور تربیت یہ دونوں گھومتے ہیں اس قرآن مجید کے گرد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ دعوت بھی یہی قرآن مجید، اس کی آیات بینات ہے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا. اور پھر ان لوگوں کی تربیت اور تزکیے کا بھی آلہ یہی ہے قرآن مجید. یہ قرآن جب کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. انفرادی انقلاب کا ذریعہ یہ قرآن ہے. کیوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر. اب ایسے لوگ جن کے اندر یہ انقلاب آ چکا ہو وہ بنیان مرصوص بنیں گے تو اس انقلابی جد و جہد کی طرف پیش قدمی ہو سکے. لہذا اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے، میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ آلہ انقلاب ہے. لوگوں کو بدلنے کا آلہ یہ ہے، پھر لوگ جمع ہو کر نظام کو بدل دیں. یہ دو مرحلے ہی ہو سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی تیسرا راستہ ممکن نہیں. اب چونکہ یہ جیسا کہ میں سورہ صف کے خلاصے میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف عرب کی حد تک انقلاب لانا جو ہے یا اللہ کے دین کا غلبہ وہی آخری مقصود نہیں ہے، بلکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ مقصود ہے. اور یہ کام ابھی ہونا ہے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا وہ اعلی انقلاب حضور نے امت کے حوالے کر دیا. جب مشن حوالے کیا کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں. اور جیسے میں نے انقلاب برپا کیا ہے اس جزیرہ نما عرب میں، اسی طرح تمہیں انقلاب برپا کرنا ہے پورے کرۂ ارضی. لہذا یہ لوگ، یہ ہے میرا عصائے موسیٰ کہہ لیں اسے، یہ ہے میرا معجزہ، یہ ہے میرا اعلی انقلاب، یہ تمہارے حوالے ہے. چنانچہ میں نے آپ کو وہ الفاظ سنائے تھے جو مسلم شریف میں آئے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تفصیلات بیان کی ہیں حجۃ الوداع کی، اور طویل ترین روایت جو ہے، کیونکہ حضور نے ہجرت کے بعد تو ایک ہی حج کیا، وہی ہجرت کے بعد کا پہلا حج بھی ہے اور آخری حج بھی ہے، وہ حجۃ الوداع بھی ہے. باقی اس سے پہلے، ہجرت سے پہلے جو بھی آپ نے حج کیے ہوں گے ان کی ہمارے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. ایک عمرہ کیا ہے آپ نے، عمرہ قضا، وہ جو سن 7 میں ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، اور ایک یہ حج ہے حجۃ الوداع. اس میں آپ نے اپنے خطبے کے اختتام پہ فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ گویا کہ حضور نے حوالے کی امت کے. اب امت کے ذمے ہوا اس کو پہنچانا. یہ کام جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس طرح آج تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس کتاب کو اور اس کی ذمہ داریوں کو، تم سے پہلے بنی اسرائیل کے حوالے کی گئی تھی کتاب تورات، اور ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، لیکن انہوں نے ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا. دیکھیے سورہ صف میں جہاد و قتال کا مضمون تھا، تو وہاں بھی نشان عبرت کے طور پر بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا. یہاں قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور قرآن کے ذریعے دعوت اور تربیت وہ چونکہ اصل مضمون ہے، لہذا سابقہ امت نے اپنی کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا ذکر کر دیا گیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، اس گدھے کی سی ہے جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے. گٹھڑی بنی ہوئی ہے کتابوں کی، اعلیٰ ترین فلسفے کی اور حکمت کی کتابیں، لیکن گدھے کی پیٹھ پر اگر وہ گٹھڑی رکھی ہوئی ہے تو اسے کوئی اس کا فائدہ نہیں. یہ مثال ہے اس قوم کی، اس امت کی کہ جو حامل کتاب الہی بنائی جائے اور پھر وہ اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرے. اس کے بعد ایک اسی سابقہ امت کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ ہے جس کی رہنمائی کر دی گئی کہ جب کوئی امت مسلمہ اپنے اصل فرائض منصبی کو چھوڑ دیتی ہے اور جو کتاب اللہ کی اس کے پاس ہوتی ہے، بجائے اس کے ساتھ تمسک کے اور بجائے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اسے گویا کہ اپنا تکیہ بنا لیتی ہے، تو پھر اسے جو سہارا درکار ہوتا ہے، ذہنی سہارا، وہ اس کے کچھ مذمومہ خیالات ہوتے ہیں، امانی ہوتے ہیں. ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اس پر بڑے سرچنگ انداز میں ان سے یہ بات کہلائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ ان سے کہیے
اگر واقع تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے اور لاڈلے تھے تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے، پھر زندگی تم پر گراں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دوست سے ملاقات کی انسان کو آرزو ہوتی ہے، نہ کہ اس سے دور رہنے کی۔ یہ ہے گویا کہ ایک ایسا انداز کہ جس سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور ہو جائے۔ اور فرمایا کہ یہ جیسے کہ میں نے دو اور مقامات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے 1000 برس کی ہو جائے، لو یعمر 1000 سنہ، اور یہ چیز جو ہے یہ جس امت مسلمہ میں آ جائے پھر وہ بودی ہو جاتی، اس کے اندر کوئی مقاومت نہیں رہتی، کوئی قوت نہیں رہتی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی کہ حضور نے پیشگی تنبیہ فرما دی تھی کہ مسلمانوں تم پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اقوام عالم کے لیے لقمہ تر بن جاؤ گے، جیسے دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا ہو تو پھر بلاتے آؤ بھائی آئیے تشریف لائیے تناول فرمائیے، ایسے دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ صحابہ نے عرض کیا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہو؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، لیکن تم ایسے ہو کر رہ جاؤ گے جیسے سیلاب کے اوپر کا جھاگ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے، روب نہیں رہے گا، ڈھاک نہیں رہے گا، اور تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ جب پوچھا گیا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار، موت کا خوف، موت سے نفرت۔ یہ گویا کہ ایک آئینہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا کہ اسی میں ذرا اپنی حالت کو دیکھتے رہا کرو کہ کہیں اسی نقش قدم پر تم تو نہیں چل رہے۔ اب چونکہ یہ عمل ہے تا قیام قیامت اسے جاری رہنا ہے، قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تربیت، پھر وہ لوگ تربیت یافتہ لوگ وہ پھر جہاد اور قتال کے مراحل طے کریں اور اللہ کے دین کو قائم کریں۔ لہذا اس کے لیے تعلیم قرآن اور اس کا ایک نظام تعلیم بالغاں یہ خطبہ جمعہ کی شکل کے اندر امت کو عطا کریں۔ ہر ہفتے ایک دن مسلمان جمع ہوا کریں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکمت تمام سابقہ شرائع سماویہ جتنی بھی تھی ان میں موجود تھی کہ ایک دن کو خالص کر لو، ہفتے کے 6 دن تم اپنی معاش میں جد و جہد میں لگا سکتے ہو، لیکن ایک دن خالص کر لو اللہ کی یاد میں، اور اس دن ہر کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام۔ یہ دن اصل میں تو جمعے کا تھا، لیکن یہود نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہفتہ اختیار کیا، اللہ نے وہی ہفتہ جو ہے ان کے لیے مقرر کر دیا کہ اگر جو افضل الایام ہے تمام دنوں کا سردار، تم خود اس سے اگر دستبردار ہو رہے ہو تو ٹھیک ہے، اس فضیلت سے تم محروم کیے جاتے ہیں۔ اب وہ سب کا قانون جو ہے ان کے ہاں نہایت سخت تھا، کوئی کاروبار دنیاوی، کوئی معاشی جد و جہد نہیں ہے، اس شریعت میں لا کر اسے بہت نرم کر دیا گیا کہ حرام مطلق تو ہے کاروبار صرف اذان جمعہ سے لے کر، اور وہ اذان جمعہ بھی وہ کہ جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے، اس سے لے کر اور نماز جمعہ کے اختتام تک، یہ وقفہ تو وہ ہے کہ جس میں ہر کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام ہے۔ باقی جیسا کہ اب ہم آج پڑھیں گے، اس کے بعد مباح کر دیا گیا کہ آپ نماز جب ہو چکے ہیں منتشر ہو کر زمین میں اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہیں، لیکن مختلف انداز سے حضور نے اس کی ترغیب اور تشویق رکھی کہ اس پورے دن کو اس کام کے لیے اب بھی خالص رکھو، یہ فرض تو نہیں ہے، اور اس سے اگر تم کنارہ کشی کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرو گے، لیکن تشویق اور ترغیب اسی کی۔ چنانچہ وہ تبکیر، اس کی میں روایت آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ یہ جو شخص بھی پہلی ساعت میں نماز جمعہ کے لیے آ جائے گا اس کے لیے اونٹ کا ثواب ہے، دوسری ساعت میں آئے گا تو ایسے جیسے کہ اس نے گائے اللہ کی راہ میں قربان کی، تیسری ساعت میں آئے گا تو ایسے کہ جیسے اس نے کوئی میڈھا اللہ کی راہ میں قربان کی، چوتھی میں آئے گا تو ایسے جیسے کہ اس نے بکری مرغی صدقہ کر دی اللہ کی راہ، اور اس کے بعد 5ویں ساعت ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ بالکل اتنا ثواب اب رہ جائے گا جیسے اللہ کی راہ میں ایک انڈا خیرات کر دیا۔ اس کے بعد جب اذا خرج الامام، جب امام نکلتا ہے خطبے کے لیے، تب صحف، تو جو فرشتے مسجد کے دروازوں پر موجود ہوتے ہیں اندراج کے لیے، وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ خود بھی اب اس ذکر کو سننے میں منہمک ہو جاتے ہیں، یعنی امام کا خطبہ جو ہے وہ ذکر ہے۔ چنانچہ یہ میں وضاحت پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اگرچہ نماز بھی ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، لیکن سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں جو لفظ ذکر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس حدیث سے اس کی وضاحت ہو گئی یستمعون الذکر، کہ اس سے جو اصل مقصود ہے یہاں وہ خطبہ جمعہ، اور خطبہ جمعہ میں
یہ روایت ہمارے پاس پہنچ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس. آپ خطبے میں قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو تذکیر فرماتے تھے. جیسے سورہ قاف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے. تو خطبے کا اصل مقصد ہے تذکیر بالقرآن، یاد دہانی کرانا قرآن کے ساتھ. تذکیر کس شے کی؟ تمہارا نظریہ جو جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، تمہارا ہدف نصب العین جس کو ہم کہیں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. یہ چیزیں ذہن میں تازہ رہیں، اجاگر ہوتی رہیں. کہیں اگر اس فکر پر اور اس عزم پر کوئی گرد و غبار آ جائے، کچھ ذہول ہو جائے، کچھ نسیان ہو جائے، تو ہر ہفتے اس کو تازہ کیا جاتا رہے اور کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی کام کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس اعتبار سے اگر ہم جدید اصطلاح میں اس کو تعبیر کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے. ہر انقلابی جماعت اس کا اہتمام کرتی ہے. ہر انقلاب کا کوئی نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ ہوتا ہے جو اس کے لٹریچر کے اندر مدون ہوتا ہے. اس کو بار بار پڑھتے رہنا. جیسے کہ آپ نے چینیوں کے بارے میں سنا ہوگا، وہ جو ریڈ بک تھی وہ کس طریقے سے اس کی تلاوت کی جاتی تھی. ماؤ زیتون کے اقوال اور اس کے مضامین، وہ سرجنز بھی سرجری کرنے سے پہلے اس کی تلاوت کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں سرجری سے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمیں انسپریشن ملے. تو اسی طریقے سے، بلکہ یہ تو کہ نسبت خاک راب عالم پاک، یوں کہنا چاہیے کہ در حقیقت اس طرز عمل کی نقالی ہے جو دوسروں نے کی. اسلامی انقلاب کا بنیادی لٹریچر، ابدی لٹریچر، دائمی لٹریچر یہ قرآن حکیم. اس قرآن کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی ربط تسلسل کے ساتھ برقرار رہے، یہ لازم ہے اسلامی انقلابی جدوجہد کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے لیے. اس کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو پھر آداب تلقین کیے گئے، تاکید کی گئی کہ غسل کرو، ساتھ ہی ترغیب دی گئی صاف ستھرے کپڑے پہنو. غریب آدمی بھی ہے تو وہ کوشش کرے کہ ایک جوڑا نماز جمعہ کے لیے محفوظ کر کے رکھے. وہ جو بھی کوئی شخص مستری ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے تو اپنے ان کپڑوں کو نہیں بلکہ جمعے کے لیے ایک علیحدہ جوڑا جو ہے مختص کر لے. خوشبو لگانے کی تاکید کی گئی تاکہ جب تم جمع ہو تو ایک بڑا تر و تازہ ماحول ہو، پسینے کی بدبو سے منغص نہ ہو جائے لوگوں کا مزاج اور طبیعت جو ہے اس کے اندر انقباض نہ ہو، بلکہ یہ کہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر ایک عید کی طرح اسے مناؤ. الجمعہ کو عید المسلمین، یہ بھی مسلمانوں کی ایک عید ہے، اور وہاں جمع ہو اور اچھے ماحول کے اندر کوئی نائب رسول وہی عمل سر انجام دے. یقرأ القرآن ویذکر الناس. یہ تو وہ مضامین ہے کہ جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. اب آج آگے چلنا ہے ہمیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. تو جب نماز ادا ہو چکے، پوری ہو جائے تو منتشر ہو جاؤ زمین میں. یہ یہاں پر فعل امر ہے، فانتشروا، منتشر ہو جاؤ. پہلی آیت میں بھی فعل امر تھا، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کی یاد کی طرف لپکو، ہمتاً متوجہ ہو جاؤ اور کاروبار چھوڑ دو. یہ چونکہ دو آیات متصل ہیں اور ان میں فعل امر جو ہے دو مختلف مفہوموں کے ساتھ آیا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ اصطلاحات سمجھ لیجئے کہ بالعموم تو الامر للوجوب، جہاں صیغہ امر آئے گا وہ وجوب کے لیے آتا ہے. یہ کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ تم پر واجب ہے، تم پر فرض ہے، تم پر لازم. لیکن کہیں کہیں فعل امر استحباب کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے نہیں. یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ نماز کے بعد لازماً منتشر ہو جاؤ زمین، بلکہ استحباب ہے کہ اگر منتشر ہونا چاہو تو ہو سکو. اب وہ جو پابندی تھی ضرور البیع کی وہ ختم ہو گئی. اب تمہاری اپنی مرضی پہ ہے، تم اگر مسجد میں بیٹھنا چاہو، ابھی اور ذکر الہی، تلاوت قرآن اور وعظ و نصیحت کی کوئی محفل وہاں پر قائم کرنا چاہو تو اس میں کوئی شے ممنوع نہیں ہوگی. یہ امر للوجوب نہیں ہے، بلکہ یہ امر جو ہے فانتشروا فی الارض، یہ استحباب کے لیے ہے کہ تمہیں اس کی اجازت. پس منظر میں وہ ہے کہ سابقہ شریعت میں مطلقاً حرام تھا پورے دن کاروبار میں. اس پس منظر میں یہاں پر جب یہ لفظ آیا تو اس میں استحباب ہے. میں نے بہت سے مواقع پر یہ بیان کیا ہے کہ دہلی میں واعظ کا جو نظام تھا وہ جمعے کے بعد تھا. جمعہ جو ہوتا تھا وہ تو عربی خطبے کے ساتھ لوگ آئے اور انہوں نے نماز ادا کر لی. اس کے بعد اب جو لوگ بیٹھنا چاہتے تھے اور اکثر لوگ بیٹھتے تھے، پھر وہ واعظ اور نصیحت کی محفل چلتی تھی اور عصر تک چلتی. یہ معمول وہاں تھا. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہوتا تھا کہ جس کو بھی بیٹھنا ہے وہ پہلے منٹ سے موجود ہے.
تو گفتگو مربوط ہو سکتی۔ اب یہ جمعے سے قبل کا جو معاملہ ہو گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ ہیں، ابتدا میں تو اکثر مساجد میں 3-4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، رفتہ رفتہ جو ہے وہ ٹرکلنگ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، 1 آ گیا، 2 آ گئے، 3 آ گئے، تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی منظم بات، مرتب بات وہ نہیں ہو پاتی۔ بہرحال یہ اس سے میں صرف اس وقت اشارہ کر رہا ہوں کہ علماء نے یہ لازم نہیں سمجھا کہ جمعے کی نماز کے بعد منتشر ہو جانا فرض ہے، فانتشروا فی الارض، بلکہ یہاں ایک اجازت کا پہلو ہے، فانتشروا فی الارض، تو اب تم زمین میں پھیل سکتے ہو، منتشر ہو سکتے ہو۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل۔ اس میں بھی وابتغوا یہ پھر فعل امر ہے، لیکن یہ بھی للوجوب نہیں ہوگا بلکہ استحباب کے لیے ہوگا کہ اب یہ مباح ہے آپ کے لیے، آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ تلاش کریں۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک تو لفظ آیا قضیت الصلاۃ، جبکہ نماز ادا ہو چکے۔ اس لفظ سے میری زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ متعلق ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ ہمارے ہاں جو انکار حدیث کا فتنہ اٹھا، اور اگرچہ پہلے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اس کے لیے ابتدائی مواد تیار کیا ہے، اسلم جیراج پوری اور عبداللہ چکرالوی، یہ 2 شخصیتیں تھیں، لیکن اس کو زیادہ شد و مت کے ساتھ اور شرح و بسط کے ساتھ اور بڑے ہی عمدہ انداز نگارش کے ساتھ یہ غلام احمد پرویز صاحب نے اسے عام کیا۔ وہ گویا کہ سمبل بن گئے اس فتنہ انکار حدیث کی۔ انہوں نے تصور یہ پیش کیا کہ صلاۃ کے معنی نماز جو ہے یہ ہے ہی نہیں، صلاۃ تو نظام کو کہتے ہیں، نظام ربوبیت کو کہتے ہیں، معاشرے کو کہتے ہیں، تو یہ انہوں نے تصور دیا ہے کہ یہ در حقیقت ہمارے زوال اور ہمارے قرآن مجید کی اصل تعلیمات سے بعد کا مظہر ہے کہ ہم نے صلاۃ کے معنی کر دیے نماز۔ تو ایک مرتبہ جب کہ میں MBBS کر کے ابھی گیا ہی تھا ساہیوال، وہاں ایک صاحب تھے جو میونسپل آفیسر تھے، انجینئر تھے، اور میونسپلٹی کا وہ سارا جو نقشے وغیرہ پاس کرنے کا کام ہے ان کے حوالے تھے۔ آدمی بہت شریف تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کٹر پرویز۔ اور اس سے میں در حقیقت اشارہ کر رہا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر شریف، لیکن یہ کہ وہ مغالطے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو بات جو ہے اس انداز میں کہی گئی ہے کہ وہ ان کے دل میں اتر گئی۔ تو ایک وقت گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے چیلنجنگ انداز میں یہ کہا کہ کوئی آیت قرآن کی آپ مجھے ایسی بتائیے جس میں صلاۃ کے معنی معاشرہ نہ کیے جا سکتے۔ تو ایک دفعہ تو میں بھی ہل گیا، میں نے کہا کہ یہ جو اس طرح یہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے پورا دیکھ بھال لیا ہوگا اور قرآن مجید کا پورا اس اعتبار سے انہوں نے جائزہ لے لیا ہوگا، تب اس دھڑلے کے ساتھ اور اس چیلنجنگ انداز میں کہہ رہے ہیں۔ تو میں کچھ ٹکرایا، لیکن اچانک پھر اس آیت کی طرف ذہن اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ میں نے کہا یہاں صلاۃ کے معنی اگر معاشرہ کریں گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب معاشرے کا تیا پانچا کر چکو اور زمین میں منتشر ہو جاؤ، یہ ترجمہ کریں گے آپ؟ کہنے نہیں۔ میں نے کہا دیکھیے یہاں لازماً کوئی نہ کوئی عمل معین مراد لینا پڑے گا، جب وہ عمل ہو چکے، اس سے معاشرہ ہرگز یہاں مراد نہیں لیا۔ تو میں نے اس وقت کی جو ان کی کیفیت تھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ آج بھی میرے سامنے وہ نقشہ آ جاتا ہے کہ جو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے میں آیا ہے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو پھر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو میرے ذہن میں اب بھی ان کی وہ جو شکل ہے اس وقت موجود ہے کہ کس طرح ایک دم وہ ایسے ہو کر رہ گئے تھے ہکا بکا کہ جیسے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم منتشر ہو سکتے ہو، پھیل سکتے ہو زمین میں۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، دوسرا لفظ بہت اہم جو آیا ہے وہ اللہ کا فضل، تلاش کرو اللہ کے فضل۔ دیکھیے یہاں پر بہت اہم نقطہ دیا جا رہا ہے کہ رزق جو بھی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اور انسان اسے صرف تلاش کرتا ہے، پیدا نہیں کرتا۔ یہ دو تصورات جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ گویا کہ میں کماتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، کسان شاید پیدا کر رہا ہے یا کوئی کارخانے والے کچھ ہے پیدا کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید رزق کے لیے لفظ فضل لاتا اور نیکی اور بدی کے لیے لفظ کسب لاتا۔ کسب جو ہے انسان کی کمائی، وہ اصل میں یا نیکی ہے یا بدی ہے، لیکن اصل میں جو رزق جسے ہم سمجھتے ہیں کمائی، وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں فضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے انسان کو، یہ لازم نہیں ہے کہ انسان کی محنت کے متناسب ملے۔ انسان بسا اوقات نہایت ذہین انسان، اور وہ لاکھ ہاتھ پہ مارتا ہے، اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑتا، اس کے مقابلے میں کہیں کم صلاحیتوں والا آدمی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک ہی شخص ایک وقت میں بہت کامیاب کاروباری تھا
اور اس کا حال وہی تھا اسی محاورے کے مطابق کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا سونا بنتا تھا، اسی شخص کا حال پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے مٹی بن جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں در حقیقت ہمارے ارادے یا ہماری محنت ہی پر اس کا دار و مدار و انحصار نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اور اس کے لیے جو محنت ہم کرتے ہیں وہ ابتغاء ہے، تلاش کرنا۔ اس کی بڑی پیاری سی مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کوئی شخص آپ سے کہتا ہے اس گھر میں نے آپ کے لیے ایک پوٹلی میں کچھ نقدی باندھ کر کہیں چھپا دی ہے، جاؤ تلاش کرو۔ اب وہ دی ہوئی تو ہے، اس کی رکھی ہوئی، اب آپ صرف تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ساری بھاگ دوڑ جو ہے تلاش کے درجے میں ہے، ورنہ رزق اللہ کا معین ہے، وہ تو لازماً مل کر۔ اسی لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ رزق عقل حلال اور عقل حرام کا اتنا ہی فرق ہے کہ فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے کہ لائل پور کا گھنٹہ گھر جو ہے، چوک جو ہے، وہاں میں نے فلاں چیز آپ کے لیے رکھی ہے آپ کی، لیکن اس بازار سے جا کر لیں گے تو جائز ہے اور اس بازار سے جا کر لیں گے تو ناجائز ہے، ادھر سے جانا ممنوع ہے، ادھر سے جانے کی اجازت ہے۔ اب اگر آپ اس جائز راستے سے جس سے اجازت ہے اس سے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے حلال ہو گئی، اور اگر آپ نے اس ممنوع راستے سے جا کر لیا تو وہ حرام، حالانکہ وہ تو آپ کے لیے معین تھی، وہ تو دی جا چکی تھی، لیکن اس کا ذریعہ جو ہے تلاش کا وہ آپ نے غلط اختیار کر لیا۔ ورنہ یہ ہے کہ رزق تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہے، مقدر ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تمہاری محنت اور کسب کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اب اس کے بعد آئے وہ الفاظ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، یاد کرو اللہ کو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ فلاح کا دار و مدار ذکر کی کثرت کے ساتھ ہے۔ اس کے حوالے سے اصل میں میں چاہتا ہوں کہ آج ذکر کی حقیقت، اس کی ماہیت، قرآن مجید کی ایک بنیادی اصطلاح ہونے کے اعتبار سے اس کا اصل مفہوم، پھر اس کے ذرائع، اس کے طریقے جو ہمیں ملتے ہیں کتاب و سنت سے، ان کے بارے میں ہم ایک اجمالی جائزہ لے لیں۔ سب سے پہلے تو اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔ ذکر، تذکرہ، تذکار، ذکرہ، یہ بہت سے الفاظ ہیں جو اس سے بنتے ہیں، اور ان سب کے اندر ایک لفظ مشترک ہے، یاد کرنا، یاد دلانا، تذکیر یاد دلانا، تذکر خود یاد کرنا۔ اس سے جو اصل حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حقائق ہیں جو انسان کی فطرت میں مضمر ہے، صرف ان پر پردے پڑ جاتے ہیں، ذہول، نسیان، ماحول میں گم ہو جانے کی وجہ سے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، ورنہ وہ شے اندر موجود ہے، صرف یاد کرنا ہے، جس کو آپ ہندی میں جس کے لیے لفظ چیتنا، اور بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے غالباً شاہ عبد القادر نے، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان چیتے گا، اور کیا فائدہ اس روز چیتنے کا۔ یہ چیتا آپ پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ کوئی چیز پہلے معلوم تھی، اب کسی وجہ سے وہ آپ کے حافظے سے ذرا محو ہو گئی ہے، یا صحیح تر لفظ یہ ہوگا کہ آپ کے حافظے اور یادداشت کے محافظ خانے میں وہ فائل کہیں نیچے دب گئی، اب اس کو وہاں سے کھینچ کر اوپر لانا ہے، اندر سے اس کو برآمد کرنا ہے۔ آپ کی اپنی شخصیت، آپ کی اپنی فطرت کے اندر وہ شے موجود ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور شخص بھی کوشش کر سکتا ہے کہ آپ بھولے ہوئے ہیں تو آپ کو یاد دلائے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کسی کی ملاقات ہوئی تھی، وہ کہتا ہے آپ سے ملاقات ہوئی تھی میری، لیکن آپ کو یاد نہیں ہے، پھر وہ کچھ حوالے دے گا، اس وقت یہ ہوا تھا، اس وقت وہاں معاملہ یہ تھا، اور وہ چیز آپ کو یاد آ جائے۔ معلوم ہوا کہ وہ آپ کی یادداشت میں کہیں نیچے گہرائی میں چلی گئی تھی۔ اس اعتبار سے میں نے جو حقیقت ایمان پر مفصل تقاریر کی تھی، 10 تقریریں مسجد دارالسلام میں، اس میں نے واضح کیا تھا کہ ایمان حقیقت میں ہر انسان کے اندر موجود ہے، یہ اس کی فطرت میں مضمر حقائق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی اہم اصطلاح لفظ آیت ہے، یہ آیات ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے مغرب کی نماز میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی چند آیات کی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ 20واں رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ بقرہ کی بھی یہی ہے، وہ بہت مفصل ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں۔
اس کائنات کا ذرہ ذرہ ایک نشانی ہے اللہ کی، اس کی حکمت کی، اس کی قدرت کی. اس نشانی کو دیکھو اور کوئی یاد آ جانا چاہیے. اگر نہیں آ رہا تو کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کے دل میں ایمان اتار سکے. وہ تو آپ کے اپنے اندر ہی سے ابھرے گا، آپ کے اپنی فطرت کی گہرائیوں سے ابھر کر آئے گا اور آپ کے شعور کی سطح پر جلوہ گر ہو جائے گا. باہر سے نہیں داخل کیا جا سکتا، یہ اپنی فطرت کے اندر موجود ہے. صرف تذکیر، یاد دہانی کرانا، وہ جو پردے پڑ گئے ہیں اوپر ظہور کے اور نسیان کے، انہیں ہٹانا، یہ ہے آپ کا کام. اسی لیے دیکھیے کس قدر پیارا اسلوب ہے آخری پارے کی سورت کا، جو اکثر حضور جمعے میں اور عیدین میں پڑھا کرتے تھے. سورۃ الغاشیہ، اس کے آخر میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. کیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے جما دیے گئے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے؟ دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی ہے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کو اس کی کیسے تخلیق کی گئی ہے؟ اس آب و ہوا اور اس ماحول میں جس میں کہ اسے رہنا ہے، کس طرح اس کو وہ جسم دیا گیا ہے کہ جو اس کے ساتھ کامل مناسبت رکھتا ہے. تو آخر کس کی حکمت ہے، کس کی قدرت ہے، کس کا یہ علم ہے، کس کی صناعی ہے، وہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے. آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. آپ کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ زبردستی ان کے دلوں میں آپ ایمان جو ہے وہ داخل کریں. تو ذکر کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھیے. ابھی میں نے ایک خاص لفظ استعمال نہیں کیا. بنیادی جو ہے آیت اور ذکر، اس کی نسبت کو، اس کی ریلیشن شپ جو ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. جب ہم زیادہ گہری نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے کہ یہ فطرت سے مراد کیا ہے، وہ کیا شے ہے ہماری جس میں یہ چیز محفوظ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اندر ہے، اس کا تعلق در حقیقت روح ہے انسانی کے ساتھ. وہ سارا جو ہمارے ہاں بڑی مفصل بحثیں آئی ہیں، سورہ حشر میں جو آیت آئی تھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ ہمارا اصل وجود تو وہ روحانی وجود ہے جو ہمارے اس جسمانی وجود کے ساتھ متصل کر دیا گیا. اس روح کا کوئی تعلق جو ہے وہ ہمارے قلب سے ہے. اس کا مسکن جو ہے یہ قلب انسانی ہے. اس قلب کا ظاہر کیا ہے کہ یہ ایک پمپ ہے، خون کو ادھر سے ادھر جو آ رہا ہے خون پھیپھڑوں سے اسے جسم کے اندر بھیج دینا، اور جو جسم سے واپس آ رہا ہے گندا خون اسے پھیپھڑوں میں صفائی کے لیے ادھر بھیج دینا. اس کے سوا اس کا کوئی عمل نہیں ہے. لیکن اس کی ایک باطنی حقیقت یہ ہے اس قلب کی کہ یہ روح کا مسکن ہے، اور یہ روح جو ہے اس کا براہ راست تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو الفاظ 2 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے. تو یہ تو گویا کہ اگرچہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کا کوئی جز ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات تجزیے سے مبرہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، ایسا کوئی تصور ہم اس کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ اس روح کا وہ بڑا گہرا تعلق، بڑا قریبی تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو بڑا پیارا شعر فارسی کا اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس. رب الناس اللہ، اس کا اتصال ہے لوگوں کی جان کے ساتھ، اگرچہ اس اتصال کو ہم نہیں جانتے، کیفیت نہیں جانتے. بے تکیف بے قیاس، کوئی ایسی ہمارے سامنے مثال بھی نہیں ہے، تشبیہ بھی نہیں ہے جس سے اس کی حقیقت کو بیان کیا جا سکے. لیکن ہے اتصال. اتصال کہتے ہیں جڑا ہوا ہونا، متصل. اتصال بے تکیف بے قیاس، اتصال کو ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی مثال جس سے کہ ہم سمجھ سکیں، جو ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں مثالیں آتی ہوں ان میں سے کوئی مثال بھی ایسی نہیں ہے جو اس اتصال کی نوعیت کو واضح کر سکے. اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس. اب ظاہر بات ہے قرآن جب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کے اس کی رگے جاں سے بھی قریب تر ہیں. تو یہ قرب اور یہ اتصال، لفظ اتصال اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہایت موضوع لفظ ہے. اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس. ایک اور شعر میں یہ حقیقت آئی ہے، میں نے یہ اشعار آپ کو سنائے تھے. جان نہاں در جسم او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں اے جان جان. اب دیکھیے اس میں بڑی پیاری بات آ گئی. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے جسم میں جان ہے، یہ تو ہر شخص جانتا ہے. جان کہاں ہے ہم نہیں جانتے، کس عضو سے وابستہ ہے ہم نہیں جانتے، آج تک بھی نہیں معلوم. بڑی سے بڑی فزیولوجی کی کتاب پڑھ جائیے،
وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکی کہ جان کا تعلق جو ہے وہ کس طور سے ہے اس جسم کے ساتھ. تو جیسے جان ہے نہا پنہا ہے، جان نہا در جسم او در جان نہا، وہ یا وہ روح جس کا اس کی ذات کے ساتھ گہرا تعلق ہے، وہ جان انسانی کے اندر اسی طرح پنہا ہے جیسے انسانی جان جسم انسانی کے اندر پنہا ہے. جان نہا در جسم او در جان نہا، اے نہا اندر نہا. خود جان بھی ایک مخفی حقیقت ہے، پھر اس کے اندر ایک اور مخفی حقیقت ہے. اے نہا اندر نہا، اے جان جان. ان چیزوں کو سامنے رکھیے. یہ ہے اصل وہ شے جو روح کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ ان چیزوں کو استعارہ سمجھ کر گزر جائیں گے کہ فطرت میں مضمر ہے. فطرت میں مضمر میں چھ معنی دارت ہے. آیا حیوانات کی فطرت کے اندر بھی وہ موجود ہے؟ تو اچھی طرح جان لیجئے حیوانات میں فطرت نہیں ہے، وہ جبلت ہے، حیوانی جبلت ہے. ہم اس کو نیچر سے تعبیر کر دیں گے، لیکن طبعیت جس کو کہتے ہیں، طبیعت اور شے. ہماری طبیعت بھی حیوانی ہے، ہمارا وجود جو حیوانی ہے اس میں طبع حیوانی بھی موجود ہے، سارے اینیمل انسٹنکٹس موجود ہیں، لیکن ایک اضافی شے ہے وہ روح ربانی جو ہم میں پھونکی گئی ہے، جس نے ہمیں مفقود ملائک بنایا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو روح پلک سوار دوں، اس کی تخلیق مکمل کر دوں اور اس میں اپنی جان میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. 2 مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آیا. در حقیقت اس میں مضمر ہے معرفت رب بھی، اس میں مضمر ہے محبت خداوندی بھی، لیکن وہ دبی ہوئی ہے، وہ ہمارے حیوانی وجود کے دباؤ کے تحت وہ سسکتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات وہ بالکل مردہ بن کر اور اس جسم کے اندر وہ گویا کہ دفن ہو کر رہ جاتی ہے. اور یہ چلتا پھرتا ایک تازیہ ہوتا ہے انسان کا جسم. نظر آ رہا ہے کہ انسان چل پھر رہا ہے، حقیقت میں اس انسان کا اصل انسان مر چکا ہے، وہ اب حیوان انسان ہے جو چل پھر رہا ہے. یہ ہے در حقیقت. اگر اس بات کو سمجھ لیں گے تو اب ذکر کی حقیقت سامنے آ گئی. وہ تو اندر ہے، صرف یہ ہے کہ ایکٹیویٹ کرنا ہے اسے. میں نے ان تقریروں میں لفظ استعمال کیا تھا کیٹلیٹک ایجنٹ. 2 چیزیں ہیں ان کے مابین، کیمیکل ایکشن ہو نہیں سکتا جب تک کہ ایک کیٹلیٹک ایجنٹ موجود نہ ہو، اور وہ ایجنٹ کنزیوم نہیں ہوتا، وہ صرف اس عمل کو شروع کرا کے پھر وہ باقی ایسا جیسا کرتا ایسا موجود رہتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ تمام آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، ان سب سے اور آیات قرآنیہ، ان سب سے مقصود کیا ہے کہ وہ جو انسان کی روح کے اندر جو معرفت رب، جو محبت رب ہے مضمر، اس کو اجاگر کیا جائے، ابھارا جائے. ظہول کے جو پردے پڑ گئے ان کو اٹھا دیا جائے، نسیان کے جو اس کے اوپر نقاب آ چکے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، تاکہ فطرت کے اندر سے ابھر کر وہ شے جو ہے اس کے شعور کی سطح پر آ جائے. تو اصل میں ذکر نام ہے اس شے. اب اس کے ذرائع ہیں، اس کے لیے کیا کیا شکلیں اختیار کی جائیں جن کو کہ ہم عام طور پر ذکر سے تعبیر کریں. دیکھیے اب یہاں پر نوٹ کیجئے، ذرائع ذکر میں اہم ترین، جامع ترین، مؤثر ترین خود قرآن مجید. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو ایک سے زائد مقامات پر کہتا ہے الذکر. یہ ذکر ہے، الذکر، دی ریممبرنس. اس لیے کہ یہ جو ہمارے اندر سے ابھار کر ہمارے اپنی فطرت میں مضمر حقائق، ہماری اپنی روح کی معرفت جو اس میں موجود ہے، اس کو ابھار کر لاتا ہے ہمارے شعور کے سطح پر. تو اس کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے جو ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ الذکر. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ہی الذکر کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی ہم نے آپ پر یہ ذکر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. یہی لفظ آیا ہے ایک جگہ سورہ ہجر میں کہ وہ کفار جو تھے معاندین اور استہزائی انداز میں وہ کہا کرتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر الذکر نازل کیا گیا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں، آصف زدہ سمجھتے ہیں، آپ کا دماغی توازن درست نہیں رہا. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. تو سب سے بڑا ذکر جو ہے یہ قرآن حکیم، اور اسی ذکر کا وہ سلسلہ جو پہلی آیت میں آیا یستمعون الذکر، خطبہ جمعہ، جس کی غرض و غایت ہے قرآن مجید ہی کو پڑھنا اور قرآن مجید ہی کے ذریعے سے یاد دہانی اور تذکیر کرانا. نمبر 2 پر جامع ترین اس اعتبار سے کہ اس میں ذکر قولی ہی نہیں ہے بلکہ ذکر عملی بھی ہے، وہ ہے نماز. اقم الصلاۃ لذکری. اب دیکھیے یہاں پر لام آیا لذکری، میری یاد کے لیے. قائم رکھو نماز کو میری یاد کے لیے.
مقصود ذکر ہے اور ذریعہ نماز ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس میں قولی اور عملی دونوں طرح کے ذکر جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ جھکتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، گویا کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا۔ جب آپ سجدے میں گرتے ہیں اور پیشانی رکھ دیتے ہیں زمین پر، گویا کہ آپ نے اپنے اس عمل کے ذریعے اپنے انتہائی عجز اور تذلل کا مظاہرہ کیا ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو جیسے تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہ در حقیقت انسان کی اس انانیت اور خود پسندی اور اس کے تکبر کی انتہائی نفی ہے، اگر شعور کے ساتھ ہو رہا ہو۔ نماز جو ہے اس میں اب تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، اللہ اکبر تکبیر ہے، بار بار آ رہی ہے، سبحانک اللہم سے بات شروع ہو رہی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ تو تسبیح، تکبیر، تحلیل، ان سب کا مجموعہ۔ پھر قرآن مجید، سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا لب لباب، جو اساس القرآن، جو ام القرآن، جو کافیہ شافیہ جس کے نام ہے، وہ سورہ مبارکہ ہر رکعت کا جزو لازم، یہ اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کا کچھ اور حصہ۔ تو اب یہ جامع ترین شکل ہو گئی جس میں کہ صرف قول ہی قول نہیں ہے، عمل بھی آ گیا۔ یہ اب ذکر کی اس اعتبار سے کہ قول اور عمل دونوں کا مجموعہ بن گیا ہے، تو اس اعتبار سے ایک امتیازی اس میں جامعیت پیدا ہو۔ اب تیسرے نمبر پر آئیے، اور یہاں میں ذرا ایک اور اصطلاح انٹروڈیوس کراؤں گا کہ ایک ہے ذکر غیاب، ایک ہے خطاب حضوری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں خطاب نہیں ہے، اللہ سے ہم کلامی نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک تھرڈ پرسن کے بارے میں ایک بات آپ کہہ رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ خطاب نہیں ہے۔ جبکہ دعا جو ہے، دعا میں وہ خطاب براہ راست ہوتا ہے۔ اس میں وہ علامہ اقبال نے جو میننگ آف پریئرز ان اسلام، پورا ایک خطبہ ہے ان کا، اور اس میں بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں کہ فائنائٹ ایگو انفائنائٹ ایگو کے سامنے روبرو ہو کر آتی اور خطاب ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ میں بھی ربط یہی ہے کہ شروع میں وہ ذکر غیابی ہے، الحمدللہ رب العالمین، خطاب نہیں ہے۔ کل حمد، کل ثنا، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب یہ تین آیات جو ہے یہ گویا کہ غیب میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی حمد ہو رہی ہے، اللہ کی تمجید ہو رہی ہے۔ جیسے کہ وہ روایت جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پروردگار کہتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ساتھ کے ساتھ یہاں تو سوال جواب ہوتا، اللہ فرماتا ہے ثنا علی عبدی، حمدنی عبدی، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری حمد کی، میری ثنا کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بندہ کہتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے۔ یہاں اب وہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہے، خطاب ہو رہا ہے، وہ انفائنائٹ ایگو اور فائنائٹ ایگو، انائے محدود اور انائے لا محدود۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ انانیت کبریٰ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اب یہاں جب وہ براہ راست ہم کلامی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہی ہم کلامی ہے جس میں دعا کی شکل میں یہ ہمارے سامنے زبان پر الفاظ آتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ اب ذکر کی ایک نہایت مؤثر شکل ہے جس کا نام دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ تو ذکر الہی میں اب تیسرے نمبر پر آتی ہے ادعیہ معصورہ، دعا۔ صبح صبح اٹھے اور آپ کی زبان پر الفاظ آ گئے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اثر نو زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو گئی تھی، اس لیے کہ نیند بھی موت کی بہن ہے، اور اسی طرح ہم ایک روز اٹھیں گے، موت کی نیند سے بیدار ہوں گے اور اسی کی طرف پھر ہمیں جانا ہوگا۔ اور میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا انداز ہے، گویا کہ ریہرسل ہو رہا ہے ہر صبح۔ صبح قیامت تو جب وہ شخص اٹھے گا
جو دن میں ہر صبح کا آغاز کرتا رہا اسی جملے سے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تو یہ اس طرح اس کی ایک کنڈیشن ریفلیکس بن جائے گی کہ صبح قیامت کو جب وہ بیدار ہوگا تو جب یہ الفاظ اس کی زبان پر آئیں گے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تو گویا کہ ایگزیکٹ جو ہے انطباق اس کا 100% وہ تو اس روز ہوگا صبح قیامت کو جب ہم اٹھیں گے، لیکن اسی کا گویا کہ ریہرسل ہو رہا ہے، روزانہ ہم اس کی مشق کر رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ نیند میں ہمارا شعور جو ہے وہ گویا کہ معاف ہو گیا تھا، سلب کر لیا گیا تھا، اب وہ شعور لوٹ کر آیا ہے ہم میں، تو شعور کے دوبارہ ہمارے اندر اجاگر ہونے پر ہم وہی الفاظ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ پھر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں زندگی کا، یہ ذکر کثیر کی سب سے زیادہ مؤثر شکل، ذرا سا اس میں معاملہ مشکل کا ہے، یاد کرنی پڑتی ہے، ابتدائی سی محنت کچھ کرنی پڑے گی، شیشہ دیکھ رہے ہیں تو دعا ہے، کپڑے بدل رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے باہر قدم نکالا ہے مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، مسجد میں جب تک رہیں گے تلاوت ہوگی، نماز ہوگی، وہ تو دعا ہی دعا ہے، ذکر ہی ذکر ہے، پھر نکلیں گے پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے، کوئی اچھا منظر دیکھیے گھر کا، دعا ہے، ذکر ہے۔ یہ ہے وہ ذکر کثیر کہ زندگی کے ہر کام کو کرتے ہوئے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یار، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ لگا رہے کام میں، وہ اپنی جو بھی محنت ہے مشقتیں کر رہا ہے، لیکن دل اللہ کے ساتھ جو ہے جڑا رہے۔ یہ ذکر کا اصل مفہوم کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو موجود کرنا یا موجود رکھنا اپنے دل میں، یہ ہے ذکر۔ اب یہ اس کے ذرائع ہیں، تلاوت قرآن اس کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے جامع کلام الہی ہے، یہ ہمارے اندر کی مخفی حقیقتوں کو خوب ابھار ابھار کر لاتا ہے، ہمارے شعور کی سطح پر اجاگر کرتا ہے۔ نماز اس اعتبار سے جامع ذکر ہے کہ اس میں جو آپ کی کیفیات عبدیت ہیں ان کا ظہور ساتھ کے ساتھ عمل میں ہو رہا ہے۔ قنوت جسے کہتے ہیں ہم کھڑے ہونے کو، وہ کھڑا ہونا بھی اس طرح نہیں ہے جیسے کہ سینہ تان کر آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی جھک کر، اور اس میں بھی یہ خشوع و خضوع کی کیفیت، اسی کو قنوت کہتے ہیں۔ فرما بردارانہ انداز میں کھڑا ہونا، جیسے کہ غلام اپنے آقا کے حضور میں حاضر ہے، کسی بادشاہ کے سامنے اس کا غلام یا خادم جیسے کھڑا ہوتا ہے، ایسے قنوت ہے۔ کھڑے ہونے میں بھی رنگ وہ ہے، اس میں بھی ایک تذلل ہے اور عجز ہے، لیکن پھر رکوع جو ہے اس میں اور وہ بڑھ گیا ہے تذلل، اور سجدہ تو یوں سمجھیے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے سجدے میں ہوتا ہے۔ ان دونوں میں یوں سمجھیے کہ ذکر جو ہے اس کی اعلیٰ ترین شکلیں ہیں تلاوت قرآن اور نماز، اور نماز کو اس لیے جامع کہہ رہا ہوں اس میں خود قرآن کا لب لباب بھی آ گیا، سورہ بقرہ کے بعد لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں۔